رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں, تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. دوسری, بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا. یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا, اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے. یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, نکاح, وراثت, طلاق, خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, بے پردگی, زنا, چوری, یہ آپ کے موضوعات ہیں. کائنڈلی ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ, 6 سال پڑھتے ہیں, پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں. یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور, تحت شعور, وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے, انکانشیس, کانشیس, یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے, اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے, یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے وہ, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے. اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are 2 types of tensions. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے.
تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے وہ, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر, ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے, یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے. یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے. اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں, ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا,
یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا, یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے, شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں. ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گی. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں ہے. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی, ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ, پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے, جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے ہی یہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو
गुनाह मिलेगा, दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। आज जो लोग परेशान है ना, मैं परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान, वो समझता है मैं परेशानियों में मेरी जिंदगी गुजर रही है तो बहुत सवाब मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको। आपको खुश होना था, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, कमबख्त तुझे तो खुशी भरी जिंदगी दी थी, तू तो नाशुक्र है। तू ये देख रहा है मुझे क्या क्या नहीं मिला, ये नहीं देख रहा कि क्या क्या मिला हुआ है। बताओ शैतान जो टेंशन में आया था, पहले बताओ शैतान टेंशन में आया था कि नहीं आया था? जब अल्लाह मियाँ ने कहा आदम को सजदा करो, एकदम गुस्से में भी आया, टेंशन में भी आया, तो क्या उस टेंशन में शैतान के गुनाह माफ होना शुरू हो गए? भाई हदीस में आता है मुसलमान को कोई भी गम, कोई भी तकलीफ पहुंचती है, उससे उसके गुनाह मुआफ होते हैं, है ना हदीस में। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी अगर चुभता है तो भी गुनाह मुआफ होता है। तो बड़े बड़े गमों में तो बड़े बड़े गुनाह माफ होते होंगे। यहां तक कि नबी ने फरमाया एक शख्स जन्नत में जाएगा, वो ये देखेगा मेरे आमाल में इतनी ज्यादा नेकियां, मेरी नेकियों का पलड़ा इतना भारी, वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह मैंने तो ना तहज्जुद पढ़ी, ना कोई बहुत ज्यादा इबादत की, मेरे आमाल में इतनी नेकियां कहां से आ गईं, इतना अच्छा मैं कैसे बन गया? अल्लाह कहेगा तुझे फला मौके पे गम पहुंचा, तूने सब्र किया, फला मौके पे गम पहुंचा, नाशुक्री नहीं की, तूने सब्र किया, तो वो जो तूने गमों में सब्र किया है ना, वो सारे गम और सब्र मैंने नेकियों के पलड़े में रख दिए। तू उसको समझ रहा था कोई नेकी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ी नेकी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई टेंशन हो, परेशानी हो, इससे गुनाह मुआफ होते हैं, आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। क्यों भाई रफ़ी भाई गलत तो नहीं कह रहा? अब समझो ये वो वाली टेंशन है जो हकीकत में हो, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गलत बात पे गमजदा हो गए ना, गलत बात पे। आजकल ज्यादातर गम किस पे हो रहा है? गम की चीज है नहीं, सबब है नहीं, ऐ वही तकरीरें सुन सुन के गमजदा हो रहा है। गरीबो ऐसे हो तुम, गरीबो फलाने हो तुम, गरीबो डिमकाने हो तुम, तो गरीब गुर्बत दूर नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने बिजनेस की फजीलत ज्यादा बयान की है। इस्लाम में बिजनेस की फजीलत मुलाजमत से कई गुना ज्यादा है, तिजारत की फजीलत, ये एक हकीकत है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। तिजारत की फजीलत पर मेरा 2 घंटे का बयान है, उसमें सिर्फ कुरानी आयात और अहादीस जो तिजारत और बिजनेस की फजीलत पर हैं वो मैंने बयान की हैं। तो इस्लाम पहले से कायल है कि मुलाजमत पे तरजीह किसको दो? कारोबार पे। पहले टमाटर बेच लो, अपना बिजनेस होना चाहिए, इसके तो उलमा पहले से कायल हैं। लेकिन हर शख्स इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए भी आपको मुलाजिम चाहिए। सारे ही बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा कहां? कितनी एक कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? आपने फैक्ट्री लगा ली, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो मुलाजमीन चाहिए, आपको चौकीदार भी चाहिए आपको उसके लिए। अब आप चौकीदारों को गालियां देना शुरू कर दो, आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको गालियां देना शुरू कर दो, तो ये तो इसकी अलामत है कि बिल्कुल सेंस लेस बातें कर रहे हो आप। कुरान ने ये मसला हल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं किसी को बहुत पैसा दूंगा, किसी को गरीब रखूंगा, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, सूरह ज़ुखरुफ में, ताकि बाज़ को मुलाजिम बना के रखें। इससे पता चलता है कि सारी दुनिया नहीं पैसा कमा सकती, ये अल्लाह का निजाम है, कोशिश के बावजूद नहीं कमा पाएगी। तो उसमें फिर यह है कि मालदार अल्लाह का शुक्र अदा करे, गरीबों का ख्याल करे, और गरीब अल्लाह की तकदीर पे सब्र करे। हाँ, वो गरीब जो अपनी हमाकतों की वजह से, सुस्ती काहिली की वजह से गरीब हो, वो तो शरीयत की नज़र में भी बुरा है। खैर, तो एक टेंशन वो है। अब मैं मिसालों से बात समझा रहा था।
اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے, اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا. دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے, کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ اس ٹینشن کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چلے. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں؟ فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ غلط. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ گھل کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی.
یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر, آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا, ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے, جاؤ چھپڑوں میں جا کے, روڈوں پہ جا کے دیکھو, پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکر